बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाजरीन, आज संडे है, इतवार का दिन है। एक मरतबा फिर हम अहम सवालों के जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जानते हैं कि हर हफ्ते हर संडे को हम किसी न किसी ख़ास उन्वान पर 10 अहम सवालात और जवाबात आपके सामने पेश करते हैं। आज भी हमने कोशिश की है कि एक ख़ास उन्वान और एक ख़ास टॉपिक यानी मय्यत और जनाजे से मुतालिक 10 अहम और बुनियादी ज़रूरत के सवालात और जवाबात आपके सामने पेश करें। ये सवालात और ये मसाइल वो हैं जो हम सब की बुनियादी और बेसिक ज़रूरत है, इसलिए हम पूरी वीडियो को देखें, इन मसाइल को आखिर तक समाअत करें। और चूँकि ये ज़रूरत के सवालात हैं, इसलिए सवाब समझकर आप दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि नमाज जनाजा की इब्तिदा कब हुई और नमाज जनाजा सबसे पहले किसने पढ़ाई और सबसे पहले नमाज जनाजा किसकी पढ़ी गई। गोया ये जनरल नॉलेज का एक सवाल है। देखिएगा, अल इसाबा में जिल्द 1 सफ़ा 33 पर लिखा है कि सबसे पहले नमाज जनाजा 1 हिजरी में पढ़ी गई और सबसे पहले नमाज जनाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। और सबसे पहले नमाज जनाजा जिन सहाबी की पढ़ी गई उनका नाम है हज़रत असअद इब्न ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जनरल नॉलेज का एक अहम सवाल है। आप ये सवाल और ये मालूमात अपने बच्चों को भी बतलाएं। दूसरा सवाल ये है कि बहुत से इलाकों में ये रिवाज और ये माहौल है कि मय्यत पर से मक्खी और मच्छर वगैरह को उड़ाने के लिए लोग नीम की टहनी को यूज़ करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो हाथ से बने हुए पंखे हैं उनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। आप ये बतलाएं कि शरीयत में नीम की टहनी का ही इस्तेमाल करने का कहीं सबूत मिलता है या नहीं मिलता। देखिएगा, फतावा हिंदिया में जिल्द 1 सफ़ा 218 पर यह फतवा लिखा है कि जब इंसान मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो मुस्तहब और बेहतर ये है कि मय्यत को चारपाई वगैरह पर रखकर उसके बदन के पूरे हिस्से को किसी कपड़े से ढक दिया जाए। यही मुस्तहब और बेहतर और दुरुस्त तरीका है। रहा नीम की टहनी से ही हवा करना और मच्छर वगैरह को उड़ाने के लिए नीम की टहनी के इस्तेमाल को ज़रूरी समझना, तो हम याद रखें ये बेअसल और बेबुनियाद बात है। शरीयत में कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता। तीसरा सवाल यह है कि नमाज जनाजा के बाद मय्यत का चेहरा देखना जायज़ है या नहीं। बहुत से लोग जिसको जायज़ कहते हैं और बहुत से लोग सख्ती के साथ इसको नाजायज़ कहते हैं। आप हवाले के साथ इस सिलसिले में सही रहनुमाई फरमाएं। देखिएगा, इस सिलसिले में असल फतवा तो वही है जो हमारे बुजुर्ग हज़रत अक़दस मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रशीदिया में लिखा है कि नमाज जनाजा के बाद में भी मय्यत का चेहरा देखना जायज़ और दुरुस्त है। इसकी गुंजाइश है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि मय्यत का चेहरा बदल जाता है, उसमें चेंजिंग आ जाती है। इसलिए हमारे कुछ मुफ्तियान किराम ने लिखा है कि नमाज जनाजा के बाद मय्यत का चेहरा देखना जायज़ नहीं है, जैसा कि अहसनुल फतावा में बाज़ाब्ता इसको नाजायज़ लिखा गया है। इसके अलावा इसमें एक बुराई और है, और वो ये है कि बहुत सारे इलाकों में बाज़ाब्ता इसको लोग सवाब समझते हैं और नमाज जनाजा के बाद बाज़ाब्ता ये ऐलान किया जाता है कि जिन लोगों को मय्यत का चेहरा देखना है वो आकर के देख लो, फिर जनाजे को लेकर चलेंगे। तो देखिएगा, इन तमाम चीज़ों की वजह से मय्यत को दफनाने में ताख़ीर हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं मय्यत को जल्द अज जल्द दफना देना चाहिए। तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर कुछ मुफ्तियान किराम ने, कुछ फुक़हाए किराम ने लिखा है कि नमाज जनाजा के बाद में मय्यत का चेहरा देखना सही नहीं है। लेकिन हम याद रखें, अगर कोई आदमी उसी वक्त आया है, मय्यत का कोई रिश्तेदार है, उसने अभी तक चेहरा नहीं देखा था, वो अभी अभी आया है, तो फिर देखने की गुंजाइश है, ये गुनाह नहीं है। इसमें इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। कोशिश यही हो
کہ نماز جنازہ کے بعد میں چہرہ نہ دیکھا جائے ان تمام وجوہات کی بنیاد پر، لیکن گنجائش ہے اس میں زیادہ سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک دھماکے میں کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بدن کے کئی ٹکڑے ہو گئے تو ان کو کیسے غسل دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، فقہ کی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں جلد 2 صفحہ 28 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر میت کا پورا حصہ وہاں موجود ہے، اگرچہ اس کے کئی ٹکڑے ہیں لیکن اکثر حصہ یا پورا حصہ وہاں موجود ہے، تو ان کو باضابطہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک ساتھ رکھ کر ان پر پانی بہا دیا جائے اور ایک ساتھ ان کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر ان پر نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیا جائے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا میت کو غسل دینے کے بعد جو آدمی غسل دیتا ہے اس کا غسل کرنا، اس کا نہانا ضروری ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غسل دینے کی وجہ سے جو چھینٹیں آ جاتی ہے تو ان کی وجہ سے نہلانے والے کا غسل کرنا ضروری ہے۔ آپ اس سلسلے میں حوالے کے ساتھ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے گا، مسند احمد میں 7757 نمبر پر اور ترمذی شریف میں 993 نمبر پر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من غسل میتا فلیغتسل، کہ جو آدمی کسی میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اس روایت سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ آدمی غسل کر لے۔ ایک دوسری روایت ہے جو مستدرک حاکم میں 1426 نمبر پر لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا اغتسلتموہ فإن میتکم لیس بنجس فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میت کو غسل دو تو تمہارے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بڑے صاف لفظوں میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری میت جو ہے وہ مکمل ناپاک نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ تو اس روایت سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میت کو نہلانے کے بعد نہلانے والے کا نہانا ضروری نہیں ہے، اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہا لینا بہتر ہے۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں مفتیان کرام نے، فقہاء کرام نے باضابطہ وضاحت کے ساتھ یہ فتویٰ لکھا ہے کہ میت کو نہلانے کے بعد نہلانے والے کے لیے غسل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، البتہ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اگر وقت ہو تو وہ نہا لے، غسل کر لے۔ یہ مستحب ہے، فرض اور واجب لازم اور ضروری نہیں ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ میت کو کیسے کپڑوں میں کفن دینا چاہیے، کفن دہنانے کے لیے کیسے کپڑوں کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے گا، ترمذی شریف میں 994 نمبر پر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ تمہارے کپڑوں میں سب سے اچھے کپڑے سفید ہیں، اور آپ نے فرمایا کفنوا فیہا موتاکم، کہ تم لوگ سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اس روایت کی روشنی میں مفتیان کرام نے وضاحت کے ساتھ فتوے کی کتابوں میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ سفید سوتی کپڑے میں میت کو کفن دیا جائے، اور اگر سوتی کپڑے میسر نہ ہوں تو مجبوراً ٹیری کوٹ کے کپڑے میں بھی کفن دینے کی گنجائش ہے، لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے کہ وہ کپڑے سفید رنگ کے ہو۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ مرد میت کے لیے کتنے کپڑے کفن میں مسنون ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 3 صفحہ 95 پر باضابطہ اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ مرد کے لیے کفن کے مسنون کپڑے 3 ہیں، یعنی 3 کپڑوں میں مردوں کو کفن دینا سنت ہے۔ نمبر 1 ازار، جس کو ہم
تہبند بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سر سے پاؤں تک اس کی لمبائی ہونی چاہیے، ایک نمبر۔ نمبر دو، لفافہ، جس کو ہم اپنے یہاں زبان میں چادر بھی کہہ دیتے ہیں، جس کی لمبائی ازار سے یعنی تہبند سے 1.5 ہاتھ زیادہ لمبی ہونی چاہیے۔ اور نمبر تین، قمیص یعنی کرتا، جو بغیر آستین کے ہو اور اس میں کلی بھی نہ ہو، یعنی جو کرتا ہم میت کو کفن میں دیں گے اس میں آستین بھی نہیں ہونی چاہیے، کلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی لمبائی کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ گلے سے پیروں تک اس کی لمبائی ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 کپڑے ہیں جن میں مسلمان مرد کو کفن دینا مسنون اور سنت ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ مسلمان عورت کے لیے کتنے کپڑے کفن میں مسنون ہیں؟ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے آگے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ عورت کے کفن کے مسنون کپڑے 5 ہیں۔ 3 تو یہی یعنی ازار، لفافہ اور قمیص، 2 کپڑے اس میں اور ایڈ کرنے ہیں۔ ایک سینہ بند یعنی جس کی لمبائی پستانوں سے رانوں تک ہونی چاہیے، یہ 4تھا کپڑا ہے۔ اور 5واں کپڑا خمار، جس کو ہم اپنی زبان میں اوڑھنی بولتے ہیں، سربند بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کی لمبائی 3 ہاتھ کے برابر ہونی چاہیے۔ تو یہ 5 کپڑے ہیں جن میں مسلمان عورت کو کفن دینا مسنون ہے۔ 9واں سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ میت کو جب قبرستان لے جاتے ہیں تو لے جاتے وقت اس میت کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں جس پر قرآن کریم کی کچھ آیتیں یا کچھ دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ چادر ڈالنا صحیح ہے یا نہیں، اس کا کہیں کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 3 صفحہ 157 پر باضابطہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس طریقے سے میت کے اوپر قرآنی آیتوں کی لکھی ہوئی چادر کا ڈالنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا میت کے کپڑے چاہے وہ نئے ہوں یا استعمال شدہ ہوں کسی غیر مسلم ضرورت مند کو دیے جا سکتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، فتاوی ہندیہ میں جلد 1 صفحہ 128 پر ایک ضابطہ اور رول لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی مسلمان نفلی صدقات دے سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کے کپڑے غیر مسلم کو دینا جائز اور درست ہے، اس کی گنجائش ہے۔ یہ میت سے متعلق 10 اہم اور بنیادی ضرورت کے مسائل تھے جو حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ آپ ان کو دوسروں کو بھی بتلائیں اور دوسروں کو بھی یہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور دن کسی اور مسئلے کو لے کر۔ آپ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔